بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ ذکر چل رہا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس، جو کہ ان کی پرورش میں تھیں، بے موسم بند کمرے میں پھل آتے دیکھے، تو یہ دیکھ کر کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے اور تعلیم کا اور تبلیغ کا یہ سلسلہ میرے بعد بند ہو جائے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اولاد ہو جائے جو تیرے دین کی خدمت کرتی رہے۔ دعا سے فارغ ہوئے، فرشتے نے آ کر یہ بشارت دی کہ یبشرک بیحییٰ، آپ کو اے زکریا ایک لڑکا پیدا ہوگا آپ کے گھر میں، جس کی خوبیاں یہ ہوں گی مصدقا بکلمۃ من اللہ، جس کی 5 خوبیاں ذکر کی گئیں پچھلے سبق میں۔ جب حضرت زکریا نے یہ بشارت سنی کہ بیٹا ہونے والا ہے، تو خوشی سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا لڑکا کیسا ہوگا؟ حالت میری یہ ہے کہ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے اور بیوی سے بھی نا امیدی ہے، یعنی عادت کے خلاف تمام باتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، جس میں لکھنے والے حضرت کلبی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 92 سال تھی، اور ایک عالم ہے جن کا نام ہے ضحاک، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 120 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی، یعنی جس میں اولاد کا تصور نہیں ہے، اور اس پر مزید یہ کہ بیوی کو بیماری ہے بانجھ کی، کہ بچہ نہیں ہو سکتا ان کے ہاں جوانی میں بھی، تو بڑھاپے میں چجائے کہ ہو۔ یہاں حضرت زکریا نے کا یہ جو جملہ آج نقل کیا جا رہا ہے، انا یکون لی غلام، کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا، معاذ اللہ۔ حضرت زکریا کو العیاذ باللہ خدا کی، اللہ کی قدرت میں شک نہیں تھا، بلکہ سوال اس لیے ہوا کہ نا امیدی کے بعد عادت کے خلاف، عادت کے موافق ہے تو جوانی میں ہے، اور عادت کے موافق ہوتا تو بانجھ پن کی حالت میں نہ ہوتا۔ عادت کے خلاف ایک معاملے کی بشارت ملی تھی، اس لیے خوشی کی کیفیت دریافت کرنے لگے، خوشی میں سوال کرنے لگے کہ پیدا ہونے کی، لڑکے کے پیدا ہونے کی صورت کیا بنے گی؟ یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، کیا مجھے جوان کر دیا جائے گا، یا میری بیوی کو جوان کر دیا جائے گا، یا میرے کوئی نئی بیوی ہوگی، یا بیوی کی بانجھ پن کو ختم کر دیا جائے گا، یا میری بیوی کو جوان کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم دونوں پیرانہ سالی بڑھاپے کی طرف ہیں۔ تو کیا اسی بڑھاپے کے عالم میں بچہ پیدا ہوگا؟ اسی طرح یعنی یہ سوال فرحت میں تھا، خوشی میں تھا، اور علماء نے لکھا ہے یہ سوال اللہ کی قدرت میں شک کے طور پر نہیں، بلکہ جیسے اچانک کوئی خوشی ملے تو آدمی اس خوشی میں ایک سوال کو بار بار دہراتا رہتا ہے تاکہ خوشی اور بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا بادشاہ
آپ کے لیے اعلان کرے کہ تمہیں اتنا اتنا دیا جاتا ہے، تو بادشاہ کے اس اعلان اور اکرام کے بعد جس کو مل رہا ہے وہ یہ کہے فرحت میں اور اس بات کی لذت تاکہ دوبارہ ہو جائے، کیا واقعی مجھے ایسا ملے گا؟ کیا میرے ساتھ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ یعنی شک نہیں ہے، بلکہ جو چیز مل رہی ہے اس کی خوشی میں آدمی ایک بات کو بار بار دہرائے، تو بار بار دہرانے کی وجہ سے جو خوشی ہو رہی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی سوال یہاں ایسا ہی ہے کہ اللہ آپ نے مجھے یحییٰ کی بشارت دی، تو کیا ایسی ہی حالت میں مجھے اولاد ملے گی؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا، قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء۔ اللہ کی طرف سے جو جواب ملا اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت یہ اسباب کی پابند نہیں ہے، اگرچہ دنیا میں اللہ کی عادت یہی ہے کہ اسباب کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ اسباب کو الٹ دیتے ہیں اور غیر معمولی طریقے سے اللہ تعالی کسی چیز کا وجود دنیا میں لے آتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اسی بڑھاپے کے عالم میں اور آپ کی اہلیہ کو اسی بڑھاپے کے عالم میں اور اسی بانجھ پن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی بڑھاپے میں آپ کو اسی اہلیہ سے، یعنی نہ تو جوانی آئے گی، نہ یہ عورت کی تبدیلی ہوگی، عورت بھی اسی عمر میں ہوگی، آپ بھی اسی عمر میں ہوں گے، اور یہ صورت باقی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو اسی عالم میں اولاد عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ یہ اللہ نے حضرت زکریا کے اس خوشی والے سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ خارق عادت، یعنی عادت کے خلاف اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ تھا جو حضرت زکریا کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، جس کا ذکر اللہ یہاں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، یا رب میرے ہاں لڑکا کس طرح سے پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، مجھے بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کائنات میں چیزیں وجود میں لایا کرتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کو بڑھاپے میں بھی اور بیوی کو بانجھ پن ہونے کے باوجود، بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، عادت کے خلاف بھی چیزوں کو وجود میں لے آتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔